اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ ہم نے پچھلی نشست سے علم کی بات شروع کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے چلاؤں، میرے کرم فرما میاں مبارک صاحب نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی یہ سنی گفتگو، تو ایک شعر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں مولانا روم کے بارے میں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی اصل کمال جو مولانا روم کا ہے بقول اس شعر کے علامہ صاحب کا، کہ یہ تب آیا ہے جب وہ شمس تبریز سے ملے اور ان سے انہوں نے وہ علم حاصل کیا جو ان کے اپنے پاس نہیں تھا۔ تو یہ علم کی ایک بڑی ڈیفرنٹ جہت ہے جو کوشش کریں گے کچھ اس پہ ہم بات کریں آگے چل کے۔ میں ابھی اپنی سطح پہ جو میری ہے اسی پہ رہنا چاہتا ہوں، اور جو ایک عام فہم اور عام آدمی کی بات ہے اسی کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ 7 معاملات ہیں جو میں آج کی نشست میں آپ سے علم کے حوالے سے جن کی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا معاملہ ہے حصول علم کا، کہ علم حاصل کیسے کریں۔ علم حاصل کرنے کے ٹولز ہمارے سامنے ہیں۔ جو فارمل ایجوکیشن جس کو مل جائے اللہ کرے، تو ظاہر ہے اسکولنگ ہے، کتابیں ہیں، اسٹرکچر ہے، پھر ڈفرینٹ گریڈز ہیں اسکول کے، اور اس سے آگے جہاں تک بھی جو پڑھ سکے۔ تو حصول علم جو ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، ایک تو اسٹرکچرڈ اور فارمل علم کی شکل ہے، دوسرے انفارمل انسٹرکچرڈ ہے، جو کہ مدرسوں یا اسکولوں کے علاوہ کہیں پہ علم ہے۔ جو وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے یا جو کہیں پہ انفارملی ایجوکیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا خود سے کچھ کوشش کرتے ہیں سیلف ایجوکیٹ کرنے کی، یا دنیا سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا انسٹرکچرڈ علم ہے۔ یہ حصول علم کی 2 ہی شکلیں ہیں۔ اسٹرکچرڈ ہیں جو باقاعدہ کسی اسکول اور کالج اور اس سے آ رہا ہے، اور انسٹرکچرڈ ہے جو اداروں کے علاوہ آ رہا ہے۔ دونوں کی اپنی منزلیں ہیں، دونوں کے اپنے معاملات ہیں، دونوں کی اپنی ضرورت بھی ہے۔ اور بہرحال شروع میں چھوٹے بچوں کو اگر اسٹرکچرڈ تعلیم میسر آ جائے، جس کو عرف عام میں ہم تعلیم کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، تو بہت اچھا ہے۔ اس لیے دنیا کے اکثر ملکوں میں ایک ہائی اسکول تک لیول کی ایجوکیشن انہوں نے کوشش کر کے مفت کر دی ہے، تاکہ ہر بچہ کم از کم اس لیول تک ایجوکیشن حاصل کر لے۔ ہمارا پاکستان میں چیلنج صرف یہ ایک نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے جو سیکنڈری یا میٹرک تک کی تعلیم ہے یوں کہہ لیجیے اس کو مفت کر دیں، یہ ہمارا صرف یہ چیلنج نہیں ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے بچے جو اسکول نہیں جاتے، وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ایکچولی گھر والوں کے لیے کچھ کما کے لاتے ہیں۔ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ سڑکوں پہ کام کرتے ہیں، وہ صبح سویرے اگر آپ دیکھیں گے تو افغانی بچے اور بھی کئی بچے، وہ صبح سویرے وہ یہ کچرا اکٹھا کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ پنکچرز کی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ سب انڈر ایج ورکنگ ہے، چائلڈ لیبر ہے ساری۔ ایک طرف پیرنٹس جو ہیں ان کو اس لیے اسکول نہیں بھیجتے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس لیے بھی نہیں بھیجتے کہ وہ بچے ان کی انکم کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی گورنمنٹ واقعی اتنی ول رکھے اور اتنی کوشش کرے کہ بچوں کو اسکول کسی طرح سے بھیج سکے، تو اس کی پریکٹیکل شکل بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ بچوں کو تو ظاہر ہے آپ فری ایجوکیشن دے دیں گے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن ان کے پیرنٹس کو کیسے سپورٹ کریں گے جو ان کی انکم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا چیلنج ہے جو پاکستان میں حصول علم میں پیش آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا چیلنج ہے کہ جو بھی ہمارا اسٹرکچر ہے علم کا بہت اچھا نہیں ہے۔ ہم نے ادھر ادھر سے کچھ کاپیز کر کے فلاں کر کے بغیر اپنی کسی سوچ کے ہم نے ایک خاص ایجوکیشن کا ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے جو ہر اسکول کا مختلف ہے۔ یعنی نہ ہمارا کوئی یونیفارم نظام تعلیم ہے، نہ کوئی یونیفارم ہمارا سلیبس ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں کے بھی کئی طرح کے سلیبائی ہیں، اور اردو میڈیم جو گورنمنٹ رن اسکولز ہیں وہ بہرحال گورنمنٹ کا ایک سلیبس پڑھا رہے ہیں، اس کے بھی کچھ اپنے مسائل ہیں۔ لہٰذا جو اسٹرکچر ہے ہمارا حصول علم کا، یہ ہمارا چیلنج ہے یہ بھی۔ اور پھر تیسرا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، اکٹھا نہیں کرتی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بچہ بیکن ہاؤس، ایل جی ایس، لاہور گرامر، بے ویو، مین اسٹریم، نیو اسکول میں چلا جاتا ہے،
اس کی لائن الگ طے پا جاتی ہے، اور جو بچہ ٹاٹ والے اسکول میں چلا جاتا ہے میونسپل کارپوریشن کے، وہ اس کی لائن ہی الگ طے پا جاتی ہے۔ تو پولرائزیشن تو اسکول سے شروع ہو جاتی ہے، تو سوسائٹی بجائے آپس میں ہوموجنائز ہونے کے وہ الگ الگ ہونے لگتی ہے۔ یہ بدقسمتیاں ہیں ہماری، لیکن بہرحال somebody has to do something about it، اور اس somebody میں ہم سبھی شامل ہیں۔ ایکچولی میں ذمہ داری صرف گورنمنٹ کو نہیں دے رہا ہوں، ہم سبھی اس میں شامل ہیں۔ سو یہ معاملات ہیں حصول علم کے، جو پہلا ایک معاملہ ہے علم کا، جہاں پہ ہمیں کچھ مشکلات ہیں جو بڑی سیریس ہیں، اور جو ہمارے ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی حصول علم میں ہمیں بڑی سخت دشواری ہے، اور ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹولز اس کے اویلیبل ہیں، یعنی اسکول بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، انفارمل ایجوکیشن کا بھی کچھ نہ کچھ سامان ہے، لیکن پریکٹیکلی حصول علم میں باقاعدہ مشکلات ہیں جو اوور کم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم جہاں جہاں ممکن ہے ان کو کسی طرح سے ٹھیک کر سکیں۔ دوسرا معاملہ ہے علم کو زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ ہمارا دوسرا چیلنج ہے، کیونکہ ہم ایجوکیشن کو، زندگی کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈگری یا ایجوکیشن ایکچولی زندگی بہتر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہماری ساری ایجوکیشن کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی فوکس ہے، ایک ہی پرپز ہے کہ کسی طرح سے ہم کسی اچھی جاب کے قابل ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہماری زندگی کا ہمارا حصہ نہیں بنتا علم، اس سے ہماری زندگی پہ کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے علم والے لوگ، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، علم سے مراد یہاں پہ یہ ہے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ، ایکچولی ان کی زندگی اس علم کے اثر سے خالی، اور وہ ویسی ہی ہے ان کی زندگی جیسے اگر وہ شاید تعلیم حاصل نہ کرتے تو بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ اس کا ٹول تو اویلیبل ہے، کہ ٹول اس کا یہی ہے کہ جو علم ہم حاصل کریں اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن وہ بہرحال وہ ٹول اپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا، یہ بڑی لمبی بات اس پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب چونکہ ان باتوں کو جانتے ہیں، میں اس لیے صرف پوائنٹر دے رہا ہوں، صرف میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے چیلنجز ہیں۔ تیسرا چیلنج ہے ہمارا علم میں اضافہ کرتے رہنا۔ ہم بڑی جلدی یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب میری ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے، اب میری تعلیم کافی ہو گئی ہے، اب مجھے کسی کتاب، کسی علم، کسی مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، یا مجھے ایک نوکری مل گئی ہے، بس مجھے یہی میری زندگی کا مقصد تھا، اب کچھ اور میرے مقاصد ہیں، شادی ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، واٹ ایور، لیکن کم از کم مزید علم حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم علم میں اضافہ نہیں کرتے رہتے۔ اب دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ سٹیل ہو جاتا ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے آفٹر اے سرٹن ٹائم۔ دیکھیے نا، جو میں نے فرض کیجئے، میں 1970 میں نے میٹرک کیا تھا، 50 سال ہو گئے اس بات کو، تو جو میں نے 1970 میں کتاب پڑھی تھی، اگر وہ مجھے بعین ہی یاد بھی ہو تو اس کی ریلیونس آج کے دور میں کچھ نہیں، یا اتنی لمیٹڈ ہے کہ اس سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آج کے دور میں۔ سو لہٰذا اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا اور اسے ریلیونٹ رکھنا اور اسے کرنٹ رکھنا کہ وہ موجودہ دور اور موجودہ حالات کے مطابق رہے، یہ ہمارے پروفیشنلز کا بھی ایشو ہے۔ یعنی جو ڈاکٹر 30 سال پہلے ڈاکٹر بن گئے، وہ 30 سال پہلے کی ایجوکیشن پہ ہی زندہ ہیں۔ جو انجینئر آج سے 40 سال پہلے انجینئر ہو گئے، وہ اسی پہ زندہ ہیں۔ اسی طرح سے باقی پروفیشنلز ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹ، کم لوگ ہیں جو کرنٹ جنہوں نے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا تیسرا بڑا چیلنج ہے کہ ہم علم میں اضافہ نہیں کرتے رہتے، حالانکہ اس کے بڑے ذرائع آج کل تو بے شمار ذرائع اس کے میسر ہیں، ہر طرح کی کتاب، ہر طرح کا ریسورس فری اویلیبل ہے، بے شمار چیزیں، بہت سارے ایسی جگہیں اویلیبل ہیں جہاں سے علم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا تیسرا چیلنج ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ چوتھا چیلنج ہے ہمارا علم کو دوسروں تک پھیلاتے رہنا۔ یہ ہماری بہرحال آپ اس کو خصت کہہ لیجئے، ہمارا کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن ہم علم کو شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ جو میں نے سیکھ لیا ہے، میری کوشش ہے میں اسے لے کے ہی چلا جاؤں اس دنیا سے، کسی اور کو خبر نہ ہو جائے اس کی۔ جو کسی اور نے سیکھ لیا ہے اس کا بھی رویہ کچھ اسی قسم کا ہے، تو ہم سب اپنی علم کی پوٹلیاں اپنی اپنی بغلوں میں دبائے پھر رہے ہیں، اور کسی کو دکھانے پہ راضی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے، نہ وہ دکھانے پہ راضی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ تو اپنا علم ہمارا چونکہ شیئر نہیں ہو رہا، لہٰذا اس علم کی وہ وقت نہیں ہے۔ علم کی تو حیثیت تبھی بنتی ہے، اس کی بڑائی تبھی آتی ہے جب لوگ علم کو شیئر کرتے ہیں۔
اور شیئر کرنے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹول ہے علم میں اضافے کا، لیکن ہم چونکہ دوسروں تک پھیلا نہیں رہے اس علم کو، تو ہم تو ایک تو نہ اپنے، اب دو طرح کے ہمارے پاس لوگ ہیں نا، یعنی ایک وہ جو ہمارے، یا تین طرح کے بلکہ کہہ لیجئے، ایک وہ جو ہم سے ہمارے برابر جانتے ہیں، ایک وہ جو ہم سے کم جانتے ہیں، ایک وہ جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ سو اگر ہم علم کو پھیلانے لگ جائیں اور شیئر کرنے لگ جائیں تو جو ہم سے کم جانتے ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا، جو ہمارے برابر جانتے ہیں ان کی اور ہماری انفارمیشن مل کے اگر 2 گنا نہیں تو 1.5 گنا تو ہو ہی جائے گی، اور جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں گے۔ سو یہ ہمارا بیسیکلی چوتھا چیلنج ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا 5واں چیلنج یہ ہے کہ ہم علم میں سے کچھ نہ کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہم ہوں۔ ہماری کوشش ہے، حالانکہ چاہے ڈائریکٹ ہم ٹیچنگ میں نہ ہوں، چاہے ڈائریکٹ ہم علم کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں جہاں سے ہمیں پیسے ملنے کی توقع ہو، پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر سکیں، جو چند لفظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس سے 4 پیسے کما سکیں ہم، چاہے ہم جو بھی کوئی اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں جہاں سے ہماری زندگی چل رہی ہے، لیکن ایڈیشنل انکم بھی ہو جائے تو مذائقہ کوئی نہیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو لہٰذا ہم نے علم کو مفت نہیں رکھا۔ اب اصولاً تو علم مفت ہے، علم تو اللہ نے دیا ہے سب کو، اس نے اتارا ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، تو جب اس نے اتارا ہے اور سب کے لیے مفت اتارا ہے تو پھر سب کے لیے مواقع ہونے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ جو اسکول ہزاروں لاکھوں روپے میں فیس چارج کر رہے ہیں، دس از کرمنل ان مائی ویو، ایکچولی کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس اتنے پیسے چارج کرنے کا۔ ہاں، ایک سٹرکچر چلانے کے لیے، ایک بزنس چلانے کے لیے ان کا رائٹ ہے، وہ ایک مناسب چارجز لیں، ایک مناسب منافع کمائیں، لیکن جس تعداد میں اور جس رفتار اور جس مقدار میں وہ پیسے کما رہے ہیں، دس از سمپلی فلیسنگ دی نیشن اینڈ دس از سمپلی کرمنل۔ سو علم جب تک ہم مفت نہیں کریں گے یا مفت کے قریب نہیں کریں گے، علم ہمارا چیلنج ہی رہے گا ایز اے سوسائٹی، ہمارے علم میں کوئی بہت خاص اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو چھٹا چیلنج ہے وہ علم سے محبت کرنا ہے، یہ بڑی کمی ہے۔ جیسے اسکول سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سب کا المیہ ہے کہ جو چیز ہم ٹیکسٹ بکس میں پڑھتے ہیں نا، اس سے ہمیں کبھی محبت نہیں ہوتی۔ یعنی میں نے زندگی میں 20 اگر سینکڑوں نہیں تو 20 ناول پڑھ ڈالے انگریزی کے، لیکن ہماری ایک FSC کی کتاب میں ایک پرزنر آف زینڈا نام کا ایک ناول ہوا کرتا تھا، وہ کبھی توفیق نہیں ہوئی 2 سال میں پڑھنے کی، اس کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ یعنی اس سے ایسا کچھ ہوا، اس سے محبت ایسی ہوئی کہ وہ کبھی پڑھا نہیں گیا وہ ناول۔ یہ ہمارا معاملہ ہے علم سے محبت نہ رکھنے کا۔ تو ہم مارے باندھے علم حاصل کر رہے ہیں چونکہ ہمارا تو فوکس ہی کچھ اور ہے نا، ہمارا فوکس چونکہ سیکھنا نہیں ہے، ہمارا فوکس ایک سرٹن نوکری حاصل کرنا ہے، تو وہ جیسے تیسے کر کے چیٹنگ کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی رٹا لگا لیں، کوئی گیس پیپر کام کر لے کسی طرح سے، کسی سے کچھ ہمیں مل جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں کچھ نمبر مل جائیں، ایک ڈگری مل جائے، اور وہ مل جائے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے کسی نوکری کے قابل ہو جائیں۔ تو محبت کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے علم میں، نہ ایجوکیشن کے دوران نہ ایجوکیشن کے بعد۔ یعنی آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں، جو بھی جس پروفیشن میں ہے اسے کم لوگ ہیں جن کو اپنے علم سے محبت ہے۔ یعنی انجینئرس کو اپنی انجینئرنگ سے محبت نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کو ڈاکٹری سے محبت نہیں ہے، اور فارماسسٹ کو فارمیسی سے محبت نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور بے شمار، میں بھی ہوں اس میں شامل، آپ بھی شامل ہوں گے شاید، اللہ نہ کرے آپ شامل ہوں، لیکن ایکچولی علم سے محبت نہیں ہے۔ تو جب علم جو ایک اتنی خوبصورت چیز ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو پھر علم ہمارے دل تک نہیں پہنچتا، وہ ہماری زبانوں تک رہ جاتا ہے، ہمارے کانوں تک رہ جاتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں تک رہ جاتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل تک نہیں پہنچتا۔ تو دل تک جب تک بات نہ پہنچے تو پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا چھٹا چیلنج ہے کہ ہم جب تک علم سے محبت کرنا شروع نہیں کریں گے، ہمارا علم کسی خاص جگہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ 7واں اور آخری چیلنج جس کی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کو نفع بخش رکھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب نفع بخش تو ہمارا پہلا تو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ علم سے کوئی نفع حاصل کیا جائے، کوئی جاب کی جائے، کوئی کاروبار کیا جائے، اس کو استعمال کر کے کوئی 4 پیسے کمانے کی سبیل کی جائے، تو نفع بخش تو ہے۔ یہ نفع نہیں ہے، یہ تو اجرت ہے بیسکلی۔ وہ اجرت میں لے لوں کوئی کام کر کے، وہ اجرت کوئی مولوی صاحب لے لیں درس و تدریس کر کے، وہ کوئی اجرت قاری صاحب لے لیں قرآن پاک پڑھا کے، وہ اجرت کوئی آرکیٹیکٹ لے لے، وہ اجرت کوئی بھی لے لے، وہ اجرت ہے، وہ نفع نہیں ہے۔ نفع وہ ہوتا ہے
جو اجرت سے اوپر کسی کو کچھ ملے، جس سے اسے وہ فائدہ حاصل ہو جو ایکچولی شاید اس کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ چونکہ ہم اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، سو ہم علم کو نفع بخش نہیں رکھتے، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے علوم پڑھائے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں جن کی کوئی یوٹیلیٹی بھی نہیں ہے اس سچ، اور وہ صرف اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ ان سے کسی نہ کسی طرح سے ایک سرٹن اماؤنٹ آف کوئی دہشت پھیل جائے، لوگوں کے دماغوں میں کوئی دھاک بیٹھ جائے کچھ چیزوں کی، اور وہ شاید اس سے بس مرعوب ہو جائیں کسی نہ کسی طرح سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں انگریزی بولنے کا ایک رواج ہے، اور بہت سے لوگ صرف اس لیے انگریزی بولتے ہیں، اور خاص طور پہ جب غصے میں ہوں تو انگریزی بولتے ہیں، خاص طور پہ جب ڈانٹ رہے ہوں تو انگریزی بولتے ہیں تاکہ دوسروں پہ رعب زیادہ پڑ سکے۔ اس لیے نہیں کہ اسے انگریزی نہیں آتی، اسے بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود انگریزی میں ڈانٹنے کا کچھ اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں، اور انگریزی میں ذرا رعب جمانے کا کچھ اپنا مزہ ہے انفارچونیٹلی۔ لیکن یہ فیکٹس ہیں، یہ مطلب میں بھی انگریزی کے بہت سارے لفظ بولتا ہوں بیچ میں، لیکن بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو استعمال نہ کریں جس طرح سے ہے۔ سو علم کو نفع بخش رکھنا یہ ہمارا 7واں چیلنج ہے جو ہم ابھی تک نہیں کر پائے ہیں۔ سو دیکھیے، علم کے باقی گفتگو بعد میں ہم کریں گے کہ کون کون سے علم ہیں یا نہیں ہیں، یہ میں شاید کر بھی نہیں پاؤں گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میری حیثیت یہ نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں اس طرح سے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی کے حوالے سے ہی آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو ایک عام آدمی کے حوالے سے میں نے 7 چیلنجز آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ حصول علم ایک ہمارا چیلنج ہے، پھر علم کو زندگی کا حصہ ہم نہیں بناتے ہیں، ہم علم میں اضافہ نہیں کرتے رہتے، جو سیکھ لیتے ہیں بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ، ہم علم کو دوسروں تک پھیلاتے نہیں رہتے، اور ہم علم کو مفت نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس کے پیسے لینا چاہتے ہیں، اور علم سے محبت ہمارے فہم و گمان میں ذرا کم ہی آتی ہے، ہمارے خیال میں یہ کوئی خاص محبت والی چیز نہیں ہے، اور ہم علم سے نفع نہیں حاصل کرنا چاہتے، اجرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں، اور ہم جیسی اور ساری قوموں میں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اور بھی بہت سی قومیں ایسی ہی ہیں بے شمار ملکوں میں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو سب ایسے ہی ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں اکثر جگہوں پہ۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے علم کی جو اصل حیثیت ہے سمری میں، نہ تو وہ ہم تک پہنچی، نہ علم کا جو فائدہ ہونا تھا ہماری زندگی کو، نہ ہمیں وہ پہنچا، اور نہ ایز اے سوسائٹی ایٹ لارج اس علم سے جو ہر کسی کو نفع پہنچنا تھا وہ بھی نہیں پہنچا۔ یہ معاملات ہیں جن پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ٹولز ہر چیز کے اویلیبل ہیں، ہمارے پاس ہی ہیں، اور کسی ٹول کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں پھر یہ ٹولز ریپیٹ کر دوں گا اگلی کسی نشست میں۔ ان کے جو چیلنجز ہیں ان کے اندر ہی ان کے ٹولز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر علم کو زندگی کا حصہ بنانا ایک چیلنج ہے تو اس کا ٹول یہی ہے کہ کوشش کر کے اس کو زندگی میں شامل کر لیں، اور آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو ہوتا چلا جائے۔ سو یہ ٹولز اس کے اندر ہی شامل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بہت خوش رکھے، بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔